Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali. Waiz number 5. January 1991, Waiz at Singapore, Jamaica. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى يا قيام محمد الخالق اللہ تم ہی جو وسے یاری اگر نہ دوجا کوئی جن پنڈ جو یاری کریے تی ہوئے مہر کرو مورا علی ہم تیرے آدھار تیرے آدھار یا مہر کرو مورا علی ہم تیرے آدھار مولانا کریم اسلام دین کے اندر خدا تعالیٰ کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں دنیا کے کسی بھی اور مذہب کے اندر ہمیں اتنا مواد نہیں ملتا. اسلام میں خود خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے. خدا کی بہت سی صفاتیں ہیں اور اس میں بڑے سے بڑی جو صفت ہے اس کی وہ بخش دینے کی ہے، رحم کرنے کی ہے. خدا تعالیٰ کا جو بخان اور تعریف ہے وہ خود ایک عبادت ہے. یہ خالق اکبر جس نے یہ سارا جہان بنایا، ہم کو پیدا کیا، فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر وہ خدا العالمین بسا ہوا ہے. اے مولا میرے دل میں تو ہی بسا ہے، جیسا تو چاہے ایسا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا اتنی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا. ہم دل خالق اللہ تو ہی کے وسے اور نہ دوجا کوئی جی کریے کیوں ہوئے مہر کرو مورا. تو یہ ہمارے دین اسلام کی خصوصی طور پہ اسماعیلی طریقے کے اندر خدا کو اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا رحم کرنے والا بنایا ہے، دکھایا ہے، سمجھایا ہے. اور انسانوں کو کبھی یہ چیز کا پتہ لگ جائے تو دینداروں ہمارے دل کے جو قوار ہیں وہ کھل جائیں. ہمارے مذہب کے اندر خصوصی طور پہ طریقہ اسماعیلی جو ہے، میں ہمیشہ اپنی باتوں میں کہتا آیا ہوں جماعتوں کو کہ رسول اکرم کے زمانے کے اندر جو مذہب، جو دین خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا تھا، وہ دین نبی کریم کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں سے جدا ہو گیا.
عام مسلمان خلافت میں پڑ گئے اور ہم اپنے امام کی ہاتھ کے نیچے اس کی ہدایت کے ساتھ رہ گئے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو رسول اللہ کیا کرتے تھے ہمارے مذہب کے اندر جاری اور ساری ہیں۔ دیکھو، ہم جب بھی جماعت خانے کے اندر آتے ہیں تو ہم کو پیروں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے اسموں کے اندر دو اسم اعظم ہیں، ایک ہے حی اور ایک ہے قیوم۔ هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کے اندر خدا تعالیٰ کے یہ دو عظیم نام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہر وقت، دوسرا یہ ہے کہ وہ قائم اور موجود ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی خدا کے سوا کہ وہ جو بہت ہی زندہ اور قائم ہے۔ یہی دو چیزیں ہم جب جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حی زندہ۔ حی خدا کا نام ہے، اس میں اعظم ہے، ہم کہتے ہیں حی کا مطلب ہے زندہ۔ اور جو آدمی جماعت خانے کے دروازے پہ کھڑا یا بیٹھا ہے وہ جواب دیتا ہے قائم پایا۔ یہ قائم قیوم کا مخفف ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے۔ یہ حی زندہ اور قائم پایا، یہ قرآن شریف کی آیات میں سے بہت بڑی آیت ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب تم جماعت خانے میں انٹر ہو اور خدا کی اس صفت کو یاد کرو کہ خدا جو ہے وہ حی ہے، یعنی زندہ ہے، تو تم کو ایک ہاتھی راہ خدا میں تم نے خیرات کیا اتنا ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی خدا کے اس نام قیوم کو یا قائم کو ذکر کرے تو پھر کہتے ہیں اس نے ایک گھوڑا خدا کی راہ میں خیرات کیا، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے دین اسلام کے اندر سے، رسول خدا کے فرمان سے، کہ نبی کریم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو وہ اس بات کی پکار کیا کرتے تھے کہ اے خدایا میری آل کو ہمیشہ سلامت رہو۔ نبی کریم اس آل کا ذکر کرتے تھے کیونکہ آل ہماری ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی آل میں ہم کو یہ بتایا کہ جو خدا کے ان دو ناموں کا ذکر جماعت خانے میں کرو تو تمہیں خدا کی رحمت کا یہ پھل ملے کہ ایک ہاتھی لے کے اگر خیرات کرو یا ایک گھوڑا لے کے خیرات کرو اتنا تمہیں ثواب ملے۔ جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، جنان سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم اپنی خود کی تصویریں نکالتے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب بھی تم جماعت خانے میں جاؤ تو یا جماعت خانے کے اندر یا جماعت خانے کے باہر جب بھی فرصت ملے تو جماعت کے لیے ایک تصویر نکالا کرو 40 دانے سیب کا کے، تاکہ تم جس جماعت میں پیدا ہوئے ہو اس جماعت کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تو تم جماعت کے لیے، جماعت کے ثواب کے لیے 40 دانے سیب کا کے نکالا کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم جماعت خانے میں 5-10 منٹ پہلے آؤ تو تم استغفر اللہ کی 40 دانے کی تصویر نکال کے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور صبح کے لیے فرمایا کہ 2 تصویریں اگر تم صبح سلوات کی نکالو اور سجدہ کرو جو مانگو کہ تمہیں ملے گا، دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا۔ یہ وہ برکتیں اور نوازشیں ہیں کہ جو ہم کو جماعت خانے کے اندر نصیب ہوتی ہیں، اور پھر ہم خدا کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں، خدا کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں، خدا کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں، اور خدا بلا شک و شبہ رحم کرتا ہے اور ہمارے گناہ بخش دیتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جماعت خانے میں آنے سے بن مانگے معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے خدا تعالیٰ کو یاد کیا، حی القیوم کو یاد کیا، تو خدا تعالیٰ کو یہ 2 نام بہت پسند ہے، وہ ہمیں ہمارے بہت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر یہ توکل خدا کے اوپر کہ یا مولا تم جو چاہے وہی ہوئے، ٹھیک کریے کہ ہوئے، جو کچھ تو کرے وہی بنے،
یہ ہمارا توکل ہے خدا کے اوپر کہ جس حساب سے ہم اپنا ایمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم عاجزی ضرور کرتے ہیں مگر منظور اگر خدا کو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ انسان کا جو توکل ہے اسلام کے اندر بہت ضروری ہے. سجدہ وجہی علیک وتوکلت علیک من قوتی وانت عصمتی یا رب العالمین. میرا سجدہ اے خدایا تیری طرف ہے اور میرا سارا بھروسہ اور توکل تیرے اوپر ہے. تیری طرف سے ہی مجھ کو ہمت اور طاقت ملتی ہے کیونکہ رب العالمین ہے. جماعت میں آنے سے ہمیں ایسی بہت سی اچھائیاں ملتی ہیں. جنہوں نے جنہوں کے اندر فرمایا ہے کہ جماعت ایک جھیل کی طرح ہے، یعنی لیک جس میں موتی ہوتے ہیں. جب تم جماعت میں آتے ہو تو تمہیں بہت سے موتی ملتے ہیں. یہ موتی بخششیں ہیں، خدا کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں اور ہماری نیک مرادیں پوری ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہے. ہم جماعت خانے کے اندر آ کے یہ عبادت بندگی کرتے ہیں. جماعت خانہ ایک بہت عظیم جگہ ہے. جماعت خانہ حضرت امام کے نور کی رہنے کی جگہ ہے. پھر آپ جماعت خانہ کرائے کے اوپر رکھو، خرید کے رکھو، 5-10 برس کے بعد کبھی بدل بھی دو تو اینٹ پتھر کا نام جماعت خانہ نہیں ہے. جماعت خانے کا مطلب ہے جہاں جماعت بیٹھ کے عبادت کرتی ہے، جس کو ہم گت کہتے ہیں. یہ جو گت جماعت ہے اس کا درجہ کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الجماعت ویری، یعنی بلا شک و شبہ اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کا مطلب کسی چھت کے نیچے یا اوپن جگہ کے نیچے جہاں مکھی کمر یا ایمان کی طرف سے موٹیو ہوئے اور مذہب کی کریا کرم اور مذہب کے اوپر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں رسم و رواج کے اوپر چلے، اس جگہ کو، اس گیدرنگ کو جت کہتے ہیں اور خدا اس جت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ خدا تعالیٰ جت کے ساتھ اپنی نورانی حالت میں ہوتا ہے اور ہم اسی بات کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اپنی نورانی حالت کے اندر جماعت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. بہت برس پہلے میں نے ایک واعظ کیا تھا جماعت کے اوپر. آپ میں سے شاید کسی نے میری یہ واعظ سنی بھی ہو. جماعت کا درجہ، گت کا درجہ، جماعت خانے کا درجہ کیا ہے؟ 125 برس پہلے مولانا افضل شاہ ماباب کی امامت کا وارہ تھا. ٹی.وی. جامع علی شاہ ماباب کے پاس تھا. مولانا علی شاہ نے 5 شادیاں کی. 2 شادیوں میں کوئی بھی بچہ نہ ہوا. تیسری اور چوتھی شادی کے اندر 2 بیٹے ہوئے. 5ویں شادی جو کی تو امام سلطان محمد شاہ کی ماں کے ساتھ کی. متا سلامت کو بھی بہت برسوں تک اولاد نہیں ہوئی. ایک دن متا سلامت نے اپنی ایک کھوجی نوکرانی کی. اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جب اولاد نہیں ہوتی تو تم جماعت خانے میں جا کے امام کے پاس سے گود بھراتی ہو. تو بولے ہاں، تو مجھے ایک دن تم لے چلو. تو کھوجی نوکرانی نے کہا کہ سرکار آپ آئیں گی میرے ساتھ؟ ہاں میں آؤں گی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا علی شاہ، مولانا علی شاہ شاطی دونوں بمبئی کے خانی محلے میں، جس کو ابھی کریم آباد کہتے ہیں، پرانا جماعت خانہ تھا. اور اس وقت جب یہ دونوں شاہ کی کریم آباد میں آئے تو وہ نوکرانی کے ساتھ متا سلامت ایرانی تھی اور ایرانی ہونے کے حساب سے ان کے جو کپڑے وغیرہ تھے وہ شلوار اور قمیص کرتا اس طرح کے کپڑے پہنتی تھی. لیکن متا سلامت نے ایک کھوجی بائی کے پاس سے ایک نیا فراک سلوایا، یعنی لمبا فراک اور اوپر وہ 2 کٹا لیتی تھی. ایران کا شہنشاہ فتح علی شاہ صاحب کے متا سلامت کا نانا ہوتا تھا. اس کی بیٹی کی
بیٹی تھی. گھونگھٹ نکال کے وہ زمانے کے اندر ہماری عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھی. ماتا سلامت اس کھوجی بھائی کے ساتھ اپنی شاہی گھوڑا گاڑی جو تھی اس میں بیٹھی اور آئنسانی محلے میں اوپر مہمانی کے کام کاج جاری تھے. جب امام نے اس بات کے لیے فرمان کیا کہ کسی اور کو کچھ امید ہے تو آؤ, بہت سی عورتیں اٹھی گود بھرانے کے لیے کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی. اس لائن کے اندر ماتا سلامت اور اس کے پیچھے وہ اپنی کھوجی نوکرانی تھی. جب مولا کے حضور میں آئی تو کھوجی بھائی نے سکھایا کہ اپنی جو دوپٹے کا جو پلو ہے وہ ایسا کام نہیں کرنا. امام نے کمڑے حاجی کو کہا کہ ایک سیب لاؤ. سیب کا تھالا اٹھا کے رکھا گیا. مولا نے سیب اٹھایا اور اس پلو میں ڈالا, اوپر ہاتھ رکھا, بہت دعا فرمائی انشاءاللہ فرزند ہوگا, بہت اونچے درجے کا فرزند ہوگا. دعا دی تو وہ بھائی یعنی ماتا سلامت پلو کو سمیٹ کے نیچے منہ کر کے واپس عورتوں کی طرف چلی گئی. کھوجی بھائی بھی پیچھے چلی گئی. مولا اس کو دیکھتے رہے. کامڑے حاجی کو پوچھا کہ یہ جو ابھی بھائی ادھر سے یہ عورت گئی ہے یہ کون ہے؟ کہ مولا پتا نہیں, جاؤ تلاش کرو. اتنی دیر میں تو وہ نیچے اتر گئی اور نیچے اتر کے اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی. کامڑی آ گئے مکھیانی کے پاس. تو بولا پوچھتے ہیں یہ جو عورت تھی ابھی دو بھائیاں گئی یہ کون تھی؟ کہنے کا ہم کو پتا نہیں. اور یہ بھائیوں کو پوچھا ہم کو پتا نہیں. مولا کے پاس آیا کہ خداوند کچھ پتا نہیں لگتا. ایسا فرمایا سلطان علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو. حسن علی شاہ ماں باپ پوچھتے ہیں. نیچے اترا, پتا لگا کہ ہاں دو عورتیں ایک گھوڑا گاڑی میں بائک سے چلی گئی. اس سائڈ میں گئی کہ یہ رائٹ سائڈ میں گئی. ابھی کمڑیا نے جو ساتھ کی دوسری گاڑی کھڑی تھی اس میں بٹھایا. شاہی گھوڑے پیچھے پیچھے بھاگے. اب ذرا یہ سائٹ میں رہی. وہ زمانے میں موٹریں نہیں تھی. گھوڑا گاڑی کے پیچھے چلتے چلتے جب باڑی میں گھوڑا گاڑی چلی گئی تو وہ جو کوچ مین تھا وہ واپس آ رہا تھا. گاڑی کھڑے کر کے پوچھا کہ یہ دو بھائیاں اتری؟ کہ ہاں صاحب. کون تھی وہ؟ چپ ہو گیا. اس نے تھوڑا زور سے دم مارا تو کہا کہ یہ بھی سرکار تھی. حاجی کمڑیا بلیو نہ کرے کیونکہ ماتا سلامت اس ناشری تھی. اسماعیلی نہ ماتا سلامت ایرانی تھی, ہندوستانی نہیں. پھر واپس اس کو پوچھا کہ سچ کہتا کہ ہم سب بھی سرکار تھی. واپس آیا. مولانا شاہ نے کو کہا یا مولا وہ جو بھائی آپ کے پاس گود بھرا کے لے گئے وہ آپ کی بہو تھی. ماں باپ آپ کے کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن تمہیں بتانے کے لیے میں نے تمہیں پیچھے بھیجا. دیکھو مجھے معلوم ہے وہ میری بہو ہے. کمڑیا حاجی اور جب لوگوں نے سنا تو بہت حیران ہوئے. لیکن جب یہ ایپل رکھا, پلو میں ہاتھ رکھا, دعائیں دی تو مولانا اسماعیل شاہ نے فرمایا روز جماعت خانے جاؤ, اپنے دوپٹے سے جماعت خانہ کے پاس وغیرہ چیزوں کو صاف کرو. نہیں کہ چٹائیاں تھی, چٹائیوں کو صاف کرو اور یہ دوپٹہ اوڑھ کے تم اپنے گھر جایا کرو. یہ دوپٹہ میلا ہو جائے تو بھی اس کو دھونا نہیں, اسی طرح سے رہنے دینا. ماتا سلامت ہر روز صبح 10-10:30 بجے اپنے بنگلے سے نکلے والی میں رہتے تھے. بہت تو جماعت خانہ سامنے تھا. مرد لوگ اپنے اپنے کام کاج کے چلے جانے. ماتا سلامت والی کی جماعت خانے میں آنے. یہ وہی جماعت خانہ ہے کہ جو آج بھی جماعت خانہ ہے, لیکن آج ذرا بڑا ہو گیا. اس کی فاؤنڈیشن وہی ہے. ماتا سلامت آوے, اپنا دوپٹہ اتار کے جماعت خانہ صاف کرے, گھٹنے کے اوپر بائک کے سجدہ کرے
اور دوپٹہ اوڑھ کے اپنے گھر چلے جاتے. 10 مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. امام سلطان محمد شاہ کی ماں نے اس جماعت خانے کی خدمت کر کے بیٹا دیا اور بیٹا بھی امام سلطان محمد شاہ جیسا. امام کی گھر والیوں نے، امام کی ماں نے، امام کی بہویں نے اس جماعت خانے کی خدمت کر کے اولاد لی. ایسے تو اور بھی قصے ہماری ہسٹری کے اندر ہیں. سلامت اس ناشری تھی، لیکن امام نے اجازت دی کہ جماعت خانہ جا کے صاف کیا کرو اور وہ صاف کرتی تھی. یہ جو جماعت خانہ ہے یہ مسجد سے زیادہ درجے کا ہے، اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ میرا نور یہاں موجود ہے. مسجد حضرت امام کے پرسنل ملکت میں نہیں آتی. کوئی بھی آدمی مسجد بناتا ہے اور خدا کے نام پہ وقف کر دیتا ہے، لیکن جماعت خانہ ہے وہ حضرت امام کی ملکت ہے. اگر خریدا ہوا ہوئے یا کرائے پر ہوئے، جماعت خانے کا جو مالک ہے وہ حضرت امام ہے. اگر کوئی بڑا پیسے والا اس فائدے کے جماعت خانہ بنا بھی دیتا ہے تو بھی وہ جماعت خانہ حضرت امام کو سپرد کرتا ہے، سونپ دیتا ہے. اس کی ملکت کچھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ مسجد کا نام دیا ہے، لیکن ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ وہ گھر، اس کے اندر مسجد کا نام نہیں لیا، اس کے اندر بیوت کا نام لیا ہے. بیوت کہتے ہیں گھروں کو، ایسے گھر کے جن کے اندر صبح شام خدا تعالیٰ کے نام کی تعریف ہوتی ہے اور عبادت ہوتی ہے. صبح شام یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اسماعیلی رات کو 4 بجے ادھر آ کے عبادت کرتے ہیں. اب صبح جا کے دیکھو 4 بجے مسجدوں میں کوئی نہیں ہوتا. صبح کی حالت کی عبادت جو ہے وہ ہمارے رشتے کی بات ہے. ہم اسماعیلی لوگ اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں ان سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہم ان سب سے زیادہ، میں پرسنٹیج کی عبادت کی بات کرتا ہوں، ہم ان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ خیرات کرتے ہیں، زیادہ دشمن مال واجب دیتے ہیں جس کو عربی میں عشر کہتے ہیں، اور ہم زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ زیادہ تسبیح اور عبادت کے دوسرے طریقے دن بھر بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا یہ طریقہ جتنی عبادت کرتا ہے اسلام کے کوئی طریقے کے اندر اتنی عبادت ہے نہیں. ان میں بہت کوئی بڑا عابد ہوگا تو یہ ہے کہ 5 وقت کی وہ نماز پڑھ لے گا. لیکن آج مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں، اور الحمدللہ موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک میں نے تمام اسلامی ملکوں کا دورہ کیا ہوا ہے، آج رسول اللہ کے زمانے کا اسلام رہا ہی نہیں. دنیا میں جتنے کرائم ہوتے ہیں ان میں مسلمانوں کا ہاتھ بہت ہے. مسلمانوں کے ملکوں کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، زنا ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، اور شیطانی کے کتنے کام ہوتے ہیں کہ جو اسلام دین اس لیے دنیا کے اندر آیا کہ دنیا کے اندر گناہوں کو مٹایا جائے اور نیکی پھیلائی جائے. لیکن مسلمان ملکوں کے اندر محض ایک نماز کے پیچھے پڑے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا اسلام پورا کیا. اسلام حقیقت کے اندر نیک اعمال کی بات ہے. اسلام دنیا میں اس لیے آیا کہ ہر آدمی کو اس دنیا کے اندر رحمت ملے، پروٹیکشن ملے، حفاظت ملے، دل کا سکون ملے، اور اس کے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے اندر محبت رکھیں. وہ اسلام آج کدھر ملے؟ حضرت عمر کے خلافت کا میں ذکر کروں، ایسا مسلمان آج آپ کو ملے تو مجھ کو بتانا، میں اس مسلمان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. 2 جوان لڑے، ایک باہر گئے. اسلام کے اندر خون کا بدلہ خون ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم قصاص کہتے ہیں. اور قصاص کے علاوہ دوئیت بھی ہے. 3 چیزیں ہیں خون کے بدلے میں، یا تو خون لیا جائے، یا قصاص لیا جائے، اور یا دوئیت لی جائے. اب یہ جو مسلمان جس نے دوسرے کو مار ڈالا، پکڑا گیا
حضرت عمر کے دربار میں لے کے آئے. خلیفہ عمر تھے, حکمران تھے. آپ نے اس کو کہا کہ ایسا کوئی شخص ہے کہ جو اس مرنے والے کا رشتہ دار ہو. وہ لوگ سامنے آئے کہ اس آدمی نے خون کیا ہے اور یہ قبول کرتا ہے کہ میں نے خون کیا ہے, اگرچہ میری نیت نہیں تھی مار ڈالنے کی, لیکن قتل ہو گیا ہے. تو تم اس بات پہ راضی ہو کہ قصاص لے کے اس کو چھوڑ دو, یعنی پیسے لے لو اور اس کی جان بخشی کر دو. رشتے داروں نے کہا نہیں صاحب, ہم کو تو خون کا بدلہ خون چاہیے, اس کو پھانسی دی جائے. حضرت عمر نے اس شخص کو کہا اب میں مجبور ہوں, کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے اور اس کے جو مرنے والے کے رشتے دار قصاص لینے کو تیار نہیں. تو وہ تھوڑا اداس ہو گیا. حضور نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو. کہتا ہے کہ اے خلیفہ, میرا ایک بھانج ہے, یہ بھانجا اس کی ملکت کا مالک وہ ہے, لیکن میں اس کی ملکت کو دیکھ ریکھ رکھنے والا ایک امین ہوں. مجھ کو یہ سونپا گیا ہے. آپ اگر مجھ کو 3 دن کی اجازت دو تو میں گھر جا کے اس کا کچھ دوسرا بندوبست کر کے اپنے کسی چھوٹے بھائی کو یہ کام سونپ کے تو میں آؤں, پھر آپ مجھے قتل کر دو. تو خلیفہ بھی ہنسنے لگا, لوگ بھی ہنسنے لگے کہ تمہیں 3 دن کی ہم مہلت دیں اور پھر تم واپس ہی نہ آئے تو. ہاں, اگر کوئی آدمی تیری ضمانت دے دے تو میں تجھے چھوڑ دوں. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا, ایسی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی کے دل میں رحم آ گیا. اس نے کھڑے ہو کے کہا اے خلیفہ, اس کی ضمانت میں دیتا ہوں, مجھے یہ آدمی سچا لگتا ہے, آپ اس کو 3 دن کی اجازت دو. خلیفہ نے کہا یہ بات یاد رکھنا, اگر یہ تیسرے دن دوپہر کی نماز کے بعد تک نہیں آیا تو تیرے کو پھانسی دی جائے گی. اس نے قبول کیا. اس آدمی کو چھوڑ دیا گیا اور خلیفہ کے حکم سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تیسرا دن ہوا, لوگ باہر مدینے کے باہر اس آدمی کا انتظار کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ جلاد بھی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. نماز ختم ہو گئی, خلیفہ اور سینکڑوں لوگ باہر آئے, اب تک نہیں آیا, اب تک نہیں آیا, اب تک نہیں آیا. اور یہاں اس آدمی کے جو رشتے دار تھے ان میں سے بعض تو رونے بھی لگے. یہ آدمی کھڑا تھا, لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ شاید خدا کا یہ مرضی ہوگی خدا کی کہ اس کے بدلے میں مارا جاؤں. میں نے وعدہ کیا ہے, میں نے زبان دی ہے, میں راضی خوشی سے موت کے لیے تیار ہوں. خلیفہ نے کہا کہ 1 2 3 4 ایسا گنتے رہے. 20 کی شاید تعداد انہوں نے دی تھی. دور سے گرد اڑنی شروع ہوئی اور نظر آنے لگی. خلیفہ نے کہا کہ جاؤ, شاید یہ وہی شخص ہو گئے. جب یہ گرد و غبار ہٹ گیا تو گھوڑے کے اوپر بھاگتا 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 نظر آیا. آ کے نیچے اترا, خلیفہ کو سلام کیا. خلیفہ نے کہا اس شخص کو چھوڑ دو کیونکہ اصل مجرم آ گیا ہے. کہتا ہے اے خلیفہ, میں مرنے کے لیے آیا ہوں, میری سزا پوری ہو گئی. اب وہ مرنے والے کے جو رشتے دار تھے ان کے اوپر اس بات نے اتنا اثر کیا کہ ایک آدمی جس کو موت کی سزا ہوئی وہ بھاگ گیا ہے, اور بھاگ جاتا واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اپنے وعدے اور قول کے اوپر سچا رہا. خلیفہ کو کہا ہم اس کو معاف کیا, قصاص بھی نہیں چاہیے, دیت بھی نہیں چاہیے. ایسا سچا مسلمان دنیا کے اندر آج ہے. ہمارے اعمال ان مسلمانوں جیسے نہیں تھے جو رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے. ہمارے اسلام کے ملکوں کے اندر جوئے خانے ہیں, شراب خانے ہیں, اور بھی بدفعلیوں اور فحشہ کام کرنے کے بہت سے ایسی جگہ ہیں. ہر طرح کے جتنے بھی جرائم
اور گناہ ہے وہ تمام مسلمان ملکوں میں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے. اگر ایبیسینیا کے اندر بھوک مرا ہوتا ہے, لوگ صحت اور کھانے کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں, تو یہ یورپ کے جو ملک ہیں پیسے بھی بھیجتے ہیں, ڈاکٹر بھیجتے ہیں, نرسیں بھیجتے ہیں, اناج دیتے ہیں, دوائیں دیتے ہیں. میں نے کبھی سنا نہیں کہ کسی مسلمان نے کہ ان مسلمانوں کے پاس تیل کے کتنے پیسے ہیں, انہوں نے کبھی کسی ملک کو خیرات دی ہوئے یا غریب ملکوں کی مدد کی ہوئے, غریب ملکوں کو ڈاکٹر بھیجے ہوئے, دوائیں بھیجی ہوئے, اناج بھیجا ہوئے. میں نے تو ابھی تک نہیں سنا. ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ چیز نہیں بھی آئی, لیکن پھر بھی یہ کرسچن ملک جتنی خیرات اور نیکی کا کام کرتے ہیں ہم اسلامی ملکوں کے اندر ہے ہی نہیں. غربت سے بھرے ہوئے ہیں, گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. صفائی, کلیننس, نیکی, ایمانداری, دیانتداری, ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کی محبت, یہ اسلام دین کا نچوڑ ہے. آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیم نہیں لی. ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, مگر قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور نہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایمانداری, دیانتداری, محنت, سچائی, اندر کی صفائی, ظاہر کی صفائی, خدا پہ بھروسہ, مسلمان کی مدد. ہمارے پاس ایک لڑائی ہو رہی تھی, نبی کی عورتیں بھی اس لڑائی کے اندر شلوار کے پانچے اونچے کر کے ہاتھ میں جگ لے کے پانی پلاتی تھی. اسلام کی ان لڑائیوں کے اندر ایسا بسا اوقات ہوا ہے کہ عورتوں نے جنگوں کے اندر, لڑائیوں کے اندر زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی ہے اور زخمیوں کو پانی پلایا ہے. ایک عورت ہاتھ میں جام لیے, پانی کا جگ لیے, ایکچولی وہ مشق تھی اس کی چمڑے کی, ادھر ادھر جا رہی تھی تو آواز آئی, پانی پینے کے لیے آواز آئی. عربی میں کہتے ہیں الماء, یعنی پانی. تو جدھر سے آواز آئی تھی اس عورت نے مڑا اور اس طرف گئی. ایک آدمی پڑا تھا, سخت زخمی تھا. اس کے نزدیک جا کے گھٹنوں پہ بیٹھ کے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈال کے اونچا کیا. تو اس کے پڑوس کے اندر ایک دوسرے زخمی نے پانی مانگا. تو یہ جو زخمی ہے یہ اس کو کہتا ہے عورت کو کہ پہلے پانی اس کو دو. اس نے کہا تو پی لے پھر میں اس کو دیتی ہوں. تو کہتے نہیں, پہلے میرے بھائی کو دو. اس نے اس کو رکھ دیا اور وہ دوسرے سولجر کے پاس گئی, اس کو بھی اسی طرح سے پانی پلانے لگی. تو تیسرے سپاہی نے مرتے وقت پانی مانگا. تو یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کو پانی دو. کہتی تو پی لے جلدی سے پھر دوں گی. کہتا نہیں, پہلے اس کو پلاؤ. جب یہ عورت اس کے پاس گئی تو اس کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. واپس آئی کہ یہ دوسرا آدمی تھا, وہ پانی لے لے گئے تو دیکھا وہ بھی مر گیا ہے. جب وہ پہلے کے پاس آئی وہ بھی مر گیا. خیال کرو کیسے جذبے تھے اس زبانوں کے اندر, کتنی محبت تھی, کتنی قربانی تھی ہمارے اندر کہ موت کے وقت ہم پانی بھی پہلے دوسرے کو پلاتے ہیں پھر ہم بعد میں پیتے ہیں. جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا. یہ جذبہ آج ہے اسلام میں؟ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہے؟ ہم اسلام کی رٹ لگاتے ہیں. آپ میں سے کوئی دل میں سوچ رہا ہے تو کیا یہ جذبہ اسماعیلیوں میں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ جذبہ اسماعیلیوں میں کسی حد تک ہے. ہم لڑائیوں کے اندر نہیں گئے کہ اسی طرح سے مرتے وقت ہم دوسرے کو پانی پلائیں, لیکن ہماری جماعت کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات بنے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے, ہم نے دوسروں کی مدد کی ہے. ہماری جماعت کے اندر امام کی ہدایت اور اس کے سایہ کے نیچے الحمدللہ ایسی بہت سی صفات ہیں کہ جو اس زمانے کے مسلمانوں کے اندر تھیں آج مسلمان بھول گئے ہیں. ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے اور خیرات کے اندر
ہم جتنے آگے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر اس قسم کا حال بہت تھوڑا ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن اگر اس چیز کو گنا جائے یا اس کی فیصد نکالی جائے تو الحمدللہ ہم دوسروں سے زیادہ اچھی حالت کے اندر ہیں. خود آپ خیال کرو، کراچی کے اندر حضرت امام نے یہ یونیورسٹی بنائی. مولانا حضرت امام نے کسی کو ایسا نہیں کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے. $750 ملین کی یہ یونیورسٹی اور یہ ہاسپٹل کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر 20 برس ہوئے ہماری جماعت رہی ہے. اور یہ وہ جماعت ہے کہ افریقہ کے حاکموں نے ان کے تن کے کپڑے بھی پہننے کے سوا دوسرے کپڑے جانے نہیں دیے. افریقہ کے حاکموں نے ان کی ملکت ضبط کر لی، بینک بیلنس ضبط کر لیے، ان کی دکانیں لے لی، اور جو عورتیں گزر رہی تھی اس میں سے کسٹم میں سے ان عورتوں کے زیورات تک لے لیے. 3 کپڑوں کے سوا اور کچھ لے جانے کی اجازت بھی نہیں دی. ایسی حالت میں لوٹے پھوٹے اسماعیلی جب کینیڈا اور امریکہ گئے ہیں تو ان لوگوں کو کتنی تکلیفیں پہنچی. لیکن چند ہی برسوں کے اندر امام زمان کی رحمت اور ان لوگوں کی حضرت امام کی فرمان برداری کی وجہ سے ایسا حال ہو گیا کہ اس ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے اوپر زنداروں میں آپ کو کہوں، حالانکہ 20 برس کی چھوٹی جماعت ہے عمر کے اندر، $54 ملین اکٹھے کیے جماعت نے. $54 ملین، $5,40,00,000 انہوں نے پلیج کیے. وہاں سسٹم یہ ہے کہ کبھی آپ نے $1,00,000 کہہ دیے، اگر آپ اسی وقت دینا چاہتے ہیں تو خوشی سے، نہیں تو 5 برس کے اندر $1,00,000 دے دو. ہر سال اس کا یعنی $50,000 آپ دے دو تو 5 برس کے اندر $5,00,000 ہو جب $1,00,000. اگر کوئی آدمی کوئی بھی پلیج کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی 5 برس سے پہلے دینا چاہے تو دے دے. لیکن میری بات کہنے کی یہ تھی کہ جو 20 برس جماعت چھوٹی عمر کے حساب سے اسٹیبلش ہوئی اس کو تو 5-7 برس نکل گئے. لیکن نارتھ امریکہ کی جماعت نے $54 ملین کنٹریبیوٹ کیے، اور اس میں 7 آدمی ایسے کہ جنہوں نے $1 ملین دیا. 7 آدمیوں نے $10 لاکھ ایک اکیلے نے دیے. یہ ہماری جماعت کا جذبہ ہے. اور ایسے تو اور کئی قسم کے پروجیکٹ ہیں کہ جس کے اندر اسماعیلیوں نے دل کھول کے اپنے امام زمان کی تابعداری کے اندر کام کیا. گئے برس 10 مہینے پہلے برنبی کے اندر وینکوور میں اور جماعت خانہ کھولا گیا. جماعت خانے کی ساری ہسٹری بیان کروں گا، آدھا گھنٹہ نکل جائے گا. جماعت خانہ بن رہا تھا، حضرت امام کی اجازت نہیں لی گئی یہ جماعت خانہ بنانے کے لیے، کیونکہ حضرت امام کی اگر اجازت کے لیے اپلیکیشن کریں تو بہت لمبے پروسیس ہیں اور امام تک پہنچتے پہنچتے برس نکل جاتا ہے. چند اسماعیلیوں نے مل کے یہ زمین لی اور انہوں نے ہمت سے یہ کام شروع کر دیا. اور ان کا خیال یہ تھا جو ہو گیا کہ یہ جماعت خانہ تیار ہو جائے، حضرت امام کی گرانٹ بھی نہیں چاہیے، اور ساری رقم جب یہ خرچ ہو جائے تو جماعت خانہ حضرت امام کے نام پہ ٹرانسفر کر کے. لندن سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، بہت اس کا دل خوش ہوا. اس نے کہہ دیا اگر پیسے کی کمی ہے تو باقی جتنا خرچ ہے وہ میں دوں گا. لاکھوں ڈالر دے گیا، جماعت خانہ پورا ہو گیا، کھل بھی گیا، حضرت امام کو رجسٹر بھی کر دیا. اس قسم کا جو جذبہ ہے یہ اسماعیلیوں میں جذبہ رسول اللہ کے زمانے کے مسلمانوں کی طرح ہے. حضرت امام کی سائے اور ہدایت کے اندر ہماری جماعت آباد ہو رہی ہے. آپ ساری دنیا میں گھومو دیکھو، اسماعیلی دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں. ساری دنیا میں میں گھومتا ہوں، میں نے کسی اسماعیلی کو راستے پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا. کسی بھی ملک کے اندر ایک بھی اسماعیلی نہیں کہ جو راستے میں بھیک مانگتا ہوئے. کراچی کے کسی بھی ٹریفک لائٹ پہ کھڑی کرو اپنی گاڑی، چاروں طرف سے مکھیوں کی طرح بھکاری آ جاتے ہیں.
8-10 برس کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، ہٹے کٹے تندرست ہیں، لیکن بھیک مانگ رہے ہیں. اور میرے مولا کا شکر ہے کہ ایک بھی اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا. اگر اس کو تکلیف آ گئی تو جماعت بیٹھی ہے اس کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی جماعت کے اندر یہ موٹی برکتیں، رحمتیں، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی محبت ملتی ہے. اس لیے میں آج آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ کو میں اس بات کی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے اندر، چھوٹی جماعت ہے، 70-80 آدمی ہیں. میری دعائیں ہیں، کل بھی دعا دی، آج بھی واپس دعا دیتا ہوں کہ آپ کی جماعت انشاءاللہ ادھر بہت بڑے کی بڑی ہوگی، آباد ہوگی. لیکن آپ میں اتفاق ہونا چاہیے، آپ میں سمت ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کی دشمنی ہماری عبادت کو برباد کر دیتی ہے، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور اس کا اثر جماعت میں بھی برا پڑتا ہے، کیونکہ جماعت ہے تو حضرت امام کا بدن ہے. اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی یہاں میرا بھائی ماں جائے نہیں، میرا مطلب دو بھائی کہ جو حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، روحانی بھائی، روحانی بہنیں، اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایوائڈ کرتے ہیں، تو یہ چیز ہماری نیکی عبادت برباد کر دیتی ہے. ہماری ترقی رک جاتی ہے، ہماری بزنس کے اندر برکت اڑ جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے. جس گھر میں، جس فیملی میں، جس جماعت میں، جس قوم کے اندر اتفاق نہیں، خدا تعالیٰ وہاں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے تو بہت ہی خراب ہے. ہم ایک ماں اور باپ کے بچے ہیں. مولانا حضرت امام ہمارا روحانی باپ ماں ہے، اور ہم اسی کے ہاتھ کے نیچے ہدایت میں دین و دنیا کے اندر آباد ہو رہے ہیں. مولا آپ کو اور بھی آباد کرے، لیکن جماعت میں، کٹمب قبیلے میں اصطلاح سمت رکھو، محبت رکھو، بڑا دل رکھ کے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو، تو مولا اور بھی خوش ہوگا. شکریہ باد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے، تمام قسم کی بدیوں، گناہوں، نافرمانیوں سے بچا کے رکھے. مولا شیطانی اثرات کو ہمارے دلوں میں سے دور کرے. مولا فرمان بردار مومن بنا دے، لذت سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی ہر نیکی کو قبول کرے، آپ کی دعا بندگی قبول کرے. مولا دین میں، دنیا میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی چڑھتی کرے. مولا آپ کو برکتیں دے، رحمتیں دے، بخششیں دے. مولانا حضرت امام آپ کو خوشیاں دے، آپ کی جان مال میں برکت دے، اور اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، تندرستی زیادہ کرے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. ہمیشہ مولا آپ کے اوپر راضی دے، کھانا بدان مولانا حاضر امام بدار